نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی قابل تعظیم و تکریم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس دجال رافضی حسن العیاری کی طرف سے اہل سنت جو اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہتے ہیں، ان الفاظ کی زیادتی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ روافض کی اذان میں کچھ اضافی کلمات انہوں نے از خود شامل کر رکھے ہیں، جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ علمی محاذ پر اور علمی میدان میں اگرچہ وہ اپنی اذان کے ان الفاظ کو، ان کلمات کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن الزامی طور پر وہ ایک سوال ہم پر یہ ضرور اٹھاتے ہیں کہ آپ کی اذان میں، صبح کی فجر کی اذان ہے، اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامل کیے گئے۔ جب اذان میں زیادتی آپ کے ہاں بھی پائی گئی تو پھر ہم پر الزام کیسا ہے؟ حسن العیاری نے اسی تناظر میں یہ گفتگو کی کہ اہل سنت کی جو اذان میں اضافہ ہے یہ از خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا گیا، اور اسی ضمن میں اس نے موطا امام مالک کی ایک روایت سے استدلال کیا۔ پہلے آپ اس کی گفتگو کو سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ اذان کی بات ہوئی تو ایک اور بات چلو، یہ کتاب الموطا مالک ابن انس صاحب کی موطا کی کتاب ہے۔ یہاں پر مالک روایت کرتے ہیں ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب یؤذنه لصلاۃ الصبح، مؤذن آیا، عمر بن خطاب سو رہے ہیں بھائی، خراٹے مار، اٹھو بھائی نماز پڑھا دو خلیفہ صاحب، اس کو بیدار کرنے کے لیے، فوجده نائما، یہ تو سو رہا ہے بھائی، فقال الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے خلیفہ صاحب نماز بہتر ہے سونے سے۔ تو عمر کی آنکھ کھل گئی، فامرہ، تو عمر کی آنکھ کھل گئی، کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، اور اچھے جملے ہو، آج کے بعد سے یہی جملے تم اذان میں شامل کر دو، صبح کی اذان۔ تو اس دن سے یہ ان کی اپنی کتاب میں ٹھیک ہے نا، ان کی جو دیکھیں ان کی گمراہی دین میں بدعت داخل کرنے کے چکر میں، اور پھر عمر صاحب پہ نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے، تو مؤذن نے جب کہہ دیا کہ بھائی الصلاۃ خیر من النوم، ان کو یہ جملہ پسند آیا، کہتے ہیں لگا دو اذان میں، لگ گئی اذان میں، اور اذان میں لگ گئی بھائی۔ آپ نے اس دجال رافضی حسن العیاری کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے ضعیف روایات سے استدلال کرتا ہے اور تشریح از خود بیان کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ حوالہ ہماری کتاب سے ہوگا تو اس کی وضاحت کرنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہیے اور ہمیں ہی حاصل ہے۔ لہٰذا یہ روایت جو اس نے پڑھی، میں آپ کے سامنے موطا امام مالک آ رہی ہے، اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حدیث مبارکہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ وحدثنی عن مالک انہ بلغہ ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب یؤذنہ للصلاۃ الصبح فوجدہ نائما فقال الصلاۃ خیر من النوم فامرہ عمر ان یجعلھا فی نداء الصبح۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مؤذن فجر کی نماز کے لیے بلانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور جب انہیں سوتا ہوا پایا تو بولا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہدایت دی کہ اس جملے کو صبح کی اذان میں شامل کر لیا جائے۔ یہ وہ روایت ہے جس سے اس نے استدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کی خواہش پر ان الفاظ کو اذان میں شامل کیا گیا۔ یہاں پر آپ اس روایت کو دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ ہی، یعنی براہ راست ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ درمیان میں سند غائب ہے کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ولادت سن 94 ہجری کے اندر ہوئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یہ 25 یا 26 ہجری تک رہا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے درمیان میں جو انقطاع ہے، یہاں سے سند غائب ہے۔ یہ سند امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر نقل فرمائی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی روایت موجود ہے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے پڑھ رہا ہوں۔ اس کی سند کے آخری دو راوی جن سے میں نے استدلال کرنا ہے، یہیں سے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ ان ہشام ابن عروہ ان رجل یقال له اسماعیل جاء المؤذن يؤذن عمر بالصلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم فأعجب به عمر وقال للمؤذن أقرها في أذانك۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مؤذن آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ بیدار کیا، الصلاة خیر من النوم فأعجب به عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بہت پسند آئے تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ ان کو اذان میں شامل کر دیا جائے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی مکمل روایت بما سند آپ کے سامنے آ رہی ہے، موطا امام مالک میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ اس کا بنیادی ماخذ ہے جہاں پر یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ سے اس روایت کو سن لیا اور اس روایت کے اندر، اس کی سند کے اندر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے یقال لہ اسماعیل، جس کو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ اسماعیل کون ہے؟ اس کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ فرد کون ہے؟ اس کی عدالت کا معاملہ کیا ہے؟ درجہ صحاحت پر فائز ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے اب میں موطا امام مالک کی جو ابتدائی شروحات ہیں حافظ ابن عبد البر کی الاستذکار، اس کی طرف آتا ہوں۔ حافظ ابن عبد البر الاستذکار کے اندر کیا فرماتے ہیں، یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے الاستذکار۔ الاستذکار کے اندر حافظ ابن عبد البر کیا فرماتے ہیں لا عالم ھذا روی عن عمر من وجہ یحتج بہ وتعلم صحتہ، یعنی میں نہیں جانتا کہ مذکورہ روایت قابل احتجاج طریقے اور اس کی صحت کے علم کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اس کی صحت ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ آگے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہشام بن عروہ جس سے اسماعیل نامی راوی نے روایت لی ہے، لا عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا، یہ مجہول راوی ہے۔ یعنی مجہول راوی کی پیش کردہ ایک روایت سے حسن العیاری نے استدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ اپنی طرف سے شامل کروا دیے ہیں۔ اس حدیث کی روایت کی اس سند کو آپ نے حافظ ابن عبد البر سے بھی سماعت کر لیا کہ اس کی صحت کوئی یقینی نہیں، مجہول راویوں پر مشتمل صحت جو سند ہے اس نے پڑھی ہے۔ یہی بات اب آپ کے سامنے امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی، وہ بھی حافظ ابن عبد البر کی اسی جرح کو اس روایت پر بیان فرما رہے ہیں، لا عالم ھذا روی عن عمر من وجہ یحتج بہ وتعلم صحتہ۔ وہی بات امام زرقانی نے بھی فرمائی، وہی بات حافظ ابن عبد البر نے بھی فرمائی، لہٰذا اس روایت کی سند میں مجہول راوی آیا اور یہ روایت کمزور روایت کہلائے گی اور اس روایت کی صحت کی ذمہ داری محدثین قبول نہیں کرتے۔ اب آپ نے یہ تو سن لیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، شارحین موطا امام مالک نے اس کو ضعیف شمار کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں صحیح روایت پڑھ رہا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اذان میں شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین صبح فجر کی اذان میں یہ الفاظ کہتے تھے اور یہ سند بھی صحیح ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن نسائی، سنن نسائی کا باب ہے التصویب فی اذان الفجر، فجر کی اذان میں تصویب۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سماعت فرمائیے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، ان ابی محذورہ قال کنت اوزن لرسول اللہ وکنت اقول فی اذان الفجر الاول حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ابو محذورہ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کہتا دور رسول کے اندر، تو پہلی اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد کہتا الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ یہ الفاظ کہتا، اور اس کے بعد کہتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس رافسی نے جھوٹ بولا، ایک ضعیف روایت کو استدلال کے طور پر پیش کیا، جبکہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایات موجود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان فجر میں یہ کلمات کہے جاتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نہیں معاملہ شروع کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن خزیمہ، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اور اس کے محقق نے اس کی سند پر صحت کا حکم لگا رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان انس قال من السنتی، یہ سنت میں سے ہے، یہ سنت سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل خود کیا، یا آپ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، یا ایک کام آپ کے علم میں تھا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں یہ معاملہ چل رہا تھا، اذان کے اندر یہ کلمات کہے جا رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ کی یہ سند صحیح سے روایت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من السنتی اذا قال المؤذن فی اذان الفجر حی علی الفلاح قال الصلاۃ خیر من النوم، یہ سنت سے ہے کہ جب اذان فجر میں مؤذن حی علی الفلاح کہے تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الصلاۃ خیر من النوم، اور کہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے یہ نیند سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو روایت اس نے موطا امام مالک سے پڑھی، میں نے آپ کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ سے اس کی سند سامنے کر دی، اور اس میں اسماعیل مجہول جو راوی ہے اسماعیل نامی، اس پر حافظ ابن عبد البر اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جرح نقل فرمائے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور سند صحیح سے میں نے 2 روایات، ایک سنن نسائی سے اور ایک صحیح ابن خزیمہ سے آپ کے سامنے پیش کی کہ الحمدللہ اہل سنت کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ اسناد صحیحہ اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکابرین اہل سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔